اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 91 ہے، 91۔ 8واں پارہ ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 130 سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا نا، اس دن اللہ فرمائے گا یا معشر الجن والانس، اوے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں تلاوت کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، سناتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور وہ تم کو اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ سے ملنا ہوگا۔ کہ تمہیں ڈرایا نہیں کرتے تھے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، آخر کار پہلے تو بہانے بہونے بنائیں گے، پھر آخر کار قالو کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم نے اپنے آپ کے خلاف گواہی دی ہے، اپنی جانوں کے خلاف گواہی دی ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دھوکہ دیا یہ دنیا کی زندگی نے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ قیامت کے دن اپنے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ بے شک وہ کافر تھے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یا معشر الجن والانس، ان الفاظ سے کئیوں کو ایک شبہ پڑا کہ جنوں میں بھی رسول آئے ہیں، انسانوں میں بھی رسول آئے ہیں، کیونکہ فرمایا جا رہا نا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ اس سے شبہ پڑتا ہے، جنوں میں کوئی رسول نہیں آیا، رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ انسان ہی آئے ہیں، انسان۔ تو یہ جو فرمایا نا، ان دونوں کے مجموعہ سے، ان دونوں کے مجموعہ میں سے نبی اور رسول آئے ہیں، یعنی انسان اور جن، ان دونوں کا مجموعہ، انسانوں میں سے رسول آئے، وہ جنوں کے لیے بھی تھے، انسانوں کے لیے بھی تھے۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ جو رسول نبی تشریف لائے، کئی جن ان کی تعلیمات کو اچھی طرح محفوظ کرتے، اور وہ جا کر آگے جنوں کو سناتے تھے، ڈراتے تھے وہ جنوں کو، تو وہ منذر تھے۔ جنوں میں نبی کوئی نہیں آیا، کیوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کئی جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، محبوب ہم نے تم سے پہلے کئی مردوں کو رسول بنایا ہے، مردوں کے علاوہ اللہ نے نہ کسی عورت کو نبی بنایا،
نہ اللہ نے کسی فرشتے کو نبی بنایا، نہ اللہ نے کسی جن کو نبی بنایا۔ یہ اللہ کیوں رسول بھیجتا رہا ہے؟ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو تباہ کر دے بظلم، ظلم کے ساتھ، انہیں سمجھائے ہی نہ، بتائے نہ، اور بغیر سمجھائے بغیر سنائے ان کو تر رگڑا کر دے۔ نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ انہم وَأَهْلُهَا غافلون، اور اس زمانے کے لوگ غافل ہوں۔ یعنی اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہی قوموں کو تباہ کیا ہے جن پر پہلے رسول بھیجے، بغیر رسول بھیجے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر کوئی رسول نبی نہیں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک تو وہ پوری دنیا کے نبی نہیں تھے، وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ ان کو بھی گزرے ہوئے 600 سال ہو گئے تھے، اور سرکار فترت کے بعد آئے تھے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو یہ جو درمیانی عرصہ ہے نا، ان میں جن لوگوں نے شرافت سے زندگی گزاری، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا۔ آپ کو کرتوت کیے ہیں، دوسرے ظلم کیا ہے، اس کی سزا ملے گی، لیکن ان تک کسی نبی کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا نہیں دے گا۔ اس بات کو پیش نظر رکھیے، سرکار کے والدین کریمین، کیا ان کے پاس کسی نبی کی دعوت پہنچی تھی؟ نہیں پہنچی تھی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ آگے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، محبوب تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے ماں باپ کو ڈرایا ہی نہیں گیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے پاس کسی نبی کی دعوت پہنچی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں کرتا نا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ اس لیے کبھی سرکار کے والدین کریمین کے جہنمی ہونے کی بات نہ کرنا، وہ اللہ کے فضل سے جنتی ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک نے جو جو عمل کیے ہیں ان کی وجہ سے ان کے درجے ہیں۔ جس نے نیک کام کیے ہیں، تھوڑے کام کیے نیک، اس کا تھوڑا درجہ، اس نے اور زیادہ کیے اس کا زیادہ درجہ، اس نے اور زیادہ کیے اس کا اور اونچا درجہ۔ اسی طرح جس نے ظلم کمایا، تھوڑا ظلم کمایا، اس کا عذاب میں چھوٹا درجہ، جس نے اور زیادہ گناہ کیے اس کا زیادہ درجہ۔ ہر کسی کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ درجات عطا فرماتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب جو ہے وہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ اس نے یہ جو کائنات بنائی ہے اپنی رحمت کی وجہ سے بنائی ہے۔ ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے۔ اگر نہ بناتا تو اس کا کیا بگڑتا؟ اگر کائنات بنا لی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کو نہ نقصان
ہمارے نہ ہونے سے اور ہمارے ہونے سے اس کو فائدہ نہیں، وہ تو غنی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے نا تو تمہیں بھی ختم کر دے، تمہیں بھی لے جائے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جن کو چاہے اللہ تمہارا خلیفہ بنا دے، تمہارا نائب بنا دے۔ کما انشأکم، جس طرح کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذریت قوم آخرین، ایک دوسری قوم کی اولاد سے۔ جس طرح دیکھو ماں باپ چلتے آ رہے ہیں، بیٹا ہوئے، پھر ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد، پہلے ختم ہوتے گئے، بعد والے پیدا ہوتے گئے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ سلسلہ بالکل ختم کر سکتا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت، وہ آنے والی ہے۔ قیامت کا بھی وعدہ کیا جاتا ہے، اور تمہیں اگر نہ مانے تو عذاب کا بھی وعدہ کیا جاتا ہے، یہ بہرحال ہو کے رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، کہ تم عاجز کر دو، اللہ تھک جائے گا تو اللہ پتہ نہیں لائے گا نہیں لائے گا، تم نہیں کچھ کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، فرما دیجئے اے قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، انی عامل، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، تم مخالفت کرتے رہو، میں اللہ کا پیغام سناتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہوتا ہے آخرت کا گھر۔ یا یہ معنی ہے الدار سے مراد ہے دار دنیا، اور عاقبت کا معنی ہے انجام، کس کے لیے ہوتا ہے اس دنیاوی زندگی کا بہتر انجام۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان مشرکوں نے شرک کے کئی طریقے اختیار کیے تھے۔ شرک فعلی، ایک ہوتا ہے شرک قولی، ایک ہوتا ہے شرک عملی، شرک فعلی۔ ان کے کام مشرکانہ تھے۔ ان کے کام کیا مشرکانہ تھے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، ایسے سمجھ لو پہلے خلاصہ، کہ انہوں نے نا اپنے جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو، اپنے کھیتوں میں سے کچھ کو کہہ دیا تھا یہ اللہ کا حصہ ہے، اور کچھ جانوروں اور کچھ کھیتوں کے لیے انہوں نے کہہ دیا یہ بتوں کا حصہ ہے۔ اب جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اس کے جانوروں اور اس کی پیداوار جو ہے، کھیتوں کی پیداوار، وہ مہمانوں پر خرچ کرتے تھے، مسکینوں پر خرچ کرتے تھے، اور جو بتوں کا حصہ ہوتا اس کو وہ خرچ کرتے تھے بتوں کے پجاریوں پر، جو ان کے بت خانے بنے ہوتے تھے، جو اس کا کام وام کرتے تھے، اس پر خرچ کرتے تھے۔ اور پھر ایسے ہوتا تھا کہ اگر اللہ کے حصے میں سے کوئی مال بچ گیا نا، تو کہتے تھے اللہ کون سا مجبور ہے، اس کو کون سی ضرورت ہے، وہ اللہ کا حصہ نکال کر وہ بتوں والے حصے میں شامل کر دیتے تھے۔ لیکن بتوں والا جو حصہ ہے نا، اس کو نکال کر اللہ کے کھاتے میں نہیں ڈالتے تھے، یہ وہ کرتے تھے۔ تو اللہ، یہ شرک ہے نا، تو اس شرک کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا، اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے مما زرع من الحرث،
اس میں سے جو پیدا کیا اس نے کھیت میں سے، والانعام اور چوپایوں میں سے نصیبہ ایک حصہ، اللہ کے لیے بھی، اللہ کے لیے ایک حصہ بنا لیا۔ فقالوا ھذا للہ، اور پھر کہا انہوں نے یہ اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور اتنا حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا، بتوں کا ہوتا، وہ اللہ تک نہیں پہنچتا تھا، وہ اللہ کے حصے میں داخل نہیں کرتے تھے۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے سَأَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا یہ حکم کرتے ہیں، یہ کیا برا حکم ہے، یہ شرک ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ۔ اب دیکھو جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ کسی مذہب کے ہوں، ان کو اپنے مذہب کی بات بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، یہ بڑا ہم نے کام کیا ہے، ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، ہمیں دفنانا اچھا لگتا ہے۔ ہندو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، تو مردوں کو جلانا انہیں بہت اچھا لگتا ہے، وہ دفن کرنے کو بہت برا سمجھتے ہیں، ہم لوگ مردوں کو جلانے کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزین کیے ہوئے ہیں، ہر امت کے عمل ان کے لیے مزین ہیں۔ اور ایک بات ہے، جو وہ کافروں کے لیے اعمال مزین ہے، اس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، شیطان عمل کرتا ہے نا، تو شیطان نے ان کے شرکاء نے، جو جن بھی تھے نا، ان کے وہ پجاری وغیرہ جن بھی تھے، پجاری بھی تھے، انہوں نے ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا تھا کہ اللہ کا قرب لینے کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے، اگر تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے تو یہ ہمارے بت راضی ہو جائیں گے، اور راضی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اور اسی طرح مزین کر دیا اکثر مشرکوں کی نگاہ میں قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ کنہوں نے مزین کیا؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، ان کے پجاریوں نے، ان کے بڑوں نے، جنوں نے، شیطانوں نے۔ لیردوہم، کیوں انہوں نے مزین کر دیا اولاد کو قتل کرنا؟ کہ وہ انہیں ہلاک کرے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان پر جو سچا دین ہے یہ مشتبہ رہے۔ وہ اولاد کو قتل کرنا بڑا ثواب سمجھتے تھے، بچیوں کو خاص طور پر زندہ دفن کر دیتے اور بڑا اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ کرتے تھے تاکہ ذہن کے اندر کفر کا گند جمع ہو جائے، اور ذہن جو ہے، دماغ جو ہے، دل جو ہے زنگ آلود ہو جائے، اور سچا دین وہ ان کے قریب نہ ہو سکے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر چاہتا اللہ تو یہ نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، محبوب دفع کر انہیں، چھوڑ انہیں، اور جو یہ افتراء باندھتے ہیں اس کو بھی دفع کر، چھوڑ۔ اچھا، پھر ایک اور کام کرتے تھے، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، وہ کہتے تھے یہ چوپائے ہیں اور یہ کھیتی ہے، یہ رکی ہوئی ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ جو چوپائے ہیں اور یہ جو کھیتی ہے، بس ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کو کوئی نہیں کھائے گا مگر جسے ہم چاہیں، بزعمهم، ان کے
گمان کے مطابق، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کئی چوپائے ایسے ہیں جن پر ان کی پشتیں حرام کر دی گئیں کہ ان پر کوئی چڑھ نہیں سکتا. پیٹھ پر چڑھتے ہیں نا اونٹ کے، بیل کے، ان کی کمر پر کوئی چڑھ نہیں سکتا. وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جس کو ذبح کرتے وقت وہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، وہ بتوں کا نام لیتے تھے. افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ان جھوٹوں کا بدلہ دے گا. پھر ایک اور کام کرتے تھے، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو چوپائے ہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے یہ صرف ہمارے مرد کھائیں گے، یہ خالص ہے ہمارے ذکور کے لیے، مذکروں کے لیے. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور یہ حرام ہے ہماری بیویوں پر، ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر یہ ان کے پیٹوں میں مردار ہے، اگر بچہ، اونٹ کا بچہ یہ مرا ہوا پیدا ہو جائے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر مذکر اور مؤنث دونوں کھائیں گے. عورتیں بھی کھائیں گی مرے ہوئے بچے کو اور مذکر بھی کھائیں گے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب بدلہ دے گا ان کو ان کی ان باتوں کا اللہ تعالیٰ. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، بغیر جانے بوجھے. وحرموا ما رزقهم اللہ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا انہوں نے اس کو حرام کر دیا کہ یہ کھائے گا یہ نہیں کھائے گا. افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. قد ضلوا، خود بھی بیڑا غرق کیا انہوں نے، خود بھی گمراہ ہوئے. وما كانوا مہتدین، اور انہوں نے سیدھا رستہ نہیں پایا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہ ہے جس نے پیدا کیے باغ، جو باغ جن کا پھل چھا جاتا ہے. مثلاً انگور ہیں، وہ پھیلتا ہے، یا اس کو کسی بیل پر چڑھا دیتے ہیں، اگر نہ چڑھائیں تو زمین پر پھیلتا ہے. اور دوسرے پھل وغیرہ یہ بھی کئی ہیں جو زمین پر پھیلتے ہیں. مثلا خربوزہ ہے، اس کا درخت تو نہیں لگتا نا، تربوز ہے. اللہ نے یہ بھی باغات بنا ہے بغیر معروشات، کچھ ایسے ہیں جو پھیلتے نہیں ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں. کھجور ہے، آم ہے، یہ موسمی ہے، یہ کچھ ہیں پھل جو درختوں پر لگتے ہیں. سیب ہے، والنخل، اور کھجور، والزرع، اور کھیتیاں.
مختلفاً اکلہ، جس میں مختلف ہیں ان کے کھانے، رنگ برنگ کے کھانے ہیں، کوئی کس طرح کا کھانا ہے، کوئی کس طرح کا کھانا ہے۔ والزیتون والرمان، زیتون بھی اللہ نے اگایا، انار بھی اگایا، متشابہا وغیر متشابہ۔ اچھا، کچھ درخت بالکل ملتے جلتے ہیں، ان کے پتے وغیرہ ملتے جلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ملتے جلتے نہیں ہیں، پتے ملتے جلتے ہیں لیکن ذائقہ ان کا یہ الگ ہوتا ہے۔ مثلا یہ نیم ہے، نم، اور دریک، اس کو کیا کہتے ہو؟ دریک نو دریک ہی کہتے ہو؟ ہاں، دریک ہے اور نم ہے، اس کے پتے ملتے جلتے ہیں لیکن مزے میں تو بڑا فرق ہے نا، اس کا الگ مزہ ہے، اس کا الگ مزہ ہے۔ کلو من ثمرہ، کھاؤ اس کا پھل، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، جب یہ تمہارے درخت، تمہارے کھیت پھل لائیں تو اس کے پھلوں کو کھاؤ۔ وَآتُوا حَقَّهُ، اور اس کا حق ادا کرو، یوم حصادہ، جس دن تم یہ کاٹتے ہو، جس دن تم پھل کاٹتے ہو، جس دن تم یہ کھیتیاں کاٹتے ہو، تو ان کا حق اسی دن ادا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرنا، سارا ہی نہ دے دینا کہ باچ منگ دے پھرو دے جا سخی رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، تو ان کو مناسب طور پر اس کا حصہ ادا کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہے نا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، حق سے مراد ہے زکوٰۃ اور عشر، لیکن یہاں زکوٰۃ اور عشر مراد لینا شاید مناسب نہ ہو، کیونکہ ان کا حکم آیا ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ صورت ہے مکیہ، یہ آیتیں مکہ مکرمہ کی ہیں، تو اس کا مطلب کیا بنا؟ دو اللہ کی راہ میں، ترغیب تو پہلے ہی تھی نا، لیکن وہ فکس جو ہے نا 10واں حصہ اور 20واں حصہ، وہ مدینہ منورہ میں حکم نازل ہوا تھا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، چوپائے دیکھو، کچھ چوپائے ہم نے بنائے ہیں جو اٹھا لیتے ہیں بوجھ کو، اور کچھ چوپائے ہم نے ایسے بنائے ہیں جو نہیں اٹھاتے، زمین کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ مثلا یہ بھیڑ ہے، بکری ہے، اس پر سواریاں تو نہیں ہوتی نا، اس پر بوجھ بھی نہیں لادا جاتا، اور پھر ان بکریوں کو جب ذبح کرتے ہیں تو کیسے ذبح کرتے ہیں؟ زمین پر لٹا کر، اور اونٹ کو جب ذبح کرتے ہیں تو کس طرح ذبح کرتے ہیں؟ کھڑے کھڑے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ، چوپایوں میں کچھ ہیں بوجھ اٹھانے والے، وَفَرْشًا، اور کچھ ہیں زمین پر بچھے ہوئے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے نا اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا وہ کھاؤ، خام خواہ اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو حرام مت کرو۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، 8 ہیں نر اور مادہ۔ من الضأن اثنین، ایک جوڑا ہے بھیڑ کا جوڑا، بھیڑ میں دمبا دمبی دونوں شامل ہیں، بھیڑ بھی یعنی جن کی اون ہوتی ہے۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور ایک جوڑا ہے بکری کا،
بکری کے بھی نر ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے، بھیڑ کا بھی نر ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے، 4 ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ، قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے ان کے مذکروں کو حرام کیا ہے یا ان کی مؤنثوں کو؟ اللہ نے ان کے نر کو حرام کیا ہے یا ان کی مادہ کو؟ یہ بتاؤ ذرا۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جانور اللہ نے حرام کیا ہے جن کے رحم مشتمل ہیں ماداؤں پر، جن کے پیٹ میں مادہ ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ نبئونی بعلم، میرے ساتھ بات کرو کسی دلیل سے، مجھے بتاؤ کسی علم کی وجہ سے، تمہارے پاس علم ہے، دلیل ہے تو وہ لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹوں کا بھی ایک جوڑا ہے، اونٹ اور اونٹنی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے کا بھی ایک جوڑا ہے، بیل اور گائے۔ یہ بھینسا یہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں، بقر کے اندر۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ، ذرا بتاؤ تو صحیح، محبوب ان کو کہے بتاؤ، کیا اللہ نے دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ نے اس کو حرام کیا ہے جن کے پیٹوں کے اندر مادہ ہیں؟ بتاؤ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے؟ اللہ نے تو کسی کو حرام نہیں کیا، اللہ نے تو تمہارے کھانے کے لیے سارے مذکر بھی مؤنث بھی جن کے پیٹوں میں مادہ ہیں وہ سب اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، تم ان کو حرام کیسے قرار دیتے ہو؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں وصیت کی تھی؟ تم جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے ہمیں وصیت کی، بتاؤ کیا تم تھے اس وقت؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو جو اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتا ہے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ لیضل الناس بغیر علم، وہ اس لیے جھوٹ باندھتے ہیں تاکہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے گمراہ کریں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ چیزوں کو خام خواہ حرام نہیں کیا جا سکتا، چیزوں کو حرام کرے گا اللہ، یا پھر اس کی عطا سے اس کا محبوب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ السلام نے حرام نہیں کیا، اس کو حرام قرار دینا یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کی اتھارٹی کسی اور کو دینے کے سپرد ہے نا۔ اب دیکھیے یہ جو ختمات شریفہ ہے ہمارے، بھئی آج اصال ثواب کے لیے 3 دن ہو گیا، تیجا بن گیا، 7 دن ہو گیا، ساتہ بن گیا، 40ویں دن کیا 40واں بن گیا، سال بعد ہوا سالانہ ختم ہو گیا، اصال ثواب ہے نا، ذبح اللہ کے نام پر ہے، عبادت اللہ کی ہے، صرف اصال ثواب ہے۔ اس کو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کھانا، یہ تو حرام ہے، اور تم مامے لگتے ہو شریعت کے۔ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے صرف وہی حرام ہوگا، وگرنہ کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ میرا مناظرہ تھا راولپنڈی میں، ایک وہابی عالم ہیں طالب الرحمن شاہ، اور مناظرہ تھا 11ویں شریف پر۔ وہ کہہ رہا تھا 11ویں شریف حرام ہے، میں نے کہا لاؤ قرآن کی آیت لاؤ، کہاں اللہ نے 11ویں شریف کو حرام کیا ہے، لاؤ قرآن کی آیت، کہاں سے لاتا وہ؟ پھر میں نے ان کا فتاویٰ ثنائیہ نکالا، میں نے کہا دیکھو یہ تمہارا فتاویٰ ہے، مولوی ثناء اللہ صاحب کا ہے یہ فتاویٰ، اس کے اندر پوچھا گیا کیا بکرے کے گردے
اور کپورے کھانے جائز ہیں؟ تو ثناء اللہ صاحب نے جواب دیا بالکل جائز ہیں، کیونکہ شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں بکرے کے کپورے کھانے کے لیے یہ قانون یاد آ جاتا ہے اور 11ویں شریف کے لیے یہ قانون تم بھول جاتے ہو؟ ذرا دکھاؤ نا یہ کہاں لکھا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ اللہ شرک فعلی بیان کر رہا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس چیز کو حرام قرار دینا یہ شرک فعلی ہے۔ اب اگلے رکوع میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور میں بتاؤں کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ پوچھا گیا نا سرکار سے کیا یہ چیزیں حرام ہیں کہ نہیں؟ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، فرما دیجئے جو میری طرف وحی کی گئی ہے نا، میں اس میں نہیں پاتا محرمن حرام، علی طائم کسی کھانے والے پر، یطعمہ اس کا کھانا، میں کسی کھانے والے پر کسی چیز کا کھانا حرام نہیں پاتا وحی میں، الا مگر ان یکون میتہ کہ وہ مردار ہو۔ جو مردار جانور ہے، مردہ جانور ہے، اس کو نہیں کھانا۔ او دمم مسفوحا یا خون بہنے والا، یہ بہنے والا خون یہ حرام ہے، اس کو تم پی نہیں سکتے۔ اور ایک ہوتا ہے جمع ہوا خون، جگر، یہ خون ہی ہوتا ہے نا، تیلی۔ اچھا اور کچھ مردار ہوتے ہیں، مثلا یہ مچھلی، اس کو ذبح تو نہیں کیا جاتا نا، اور وہ جو ٹڈی ڈل نہیں آتی وہ بھی حلال ہے، گر پڑیں مر جائیں تو حلال ہے، کھا سکتے ہو۔ 2 مردار حلال ہیں اور 2 خون، یہ سرکار نے فرمایا ہے۔ او لحم خنزیر یا سور کا گوشت، یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ فإنہ رجس، اس لیے کہ یہ سراپا نجس ہے، یہ سراپا پلیتی ہے۔ او فسقن، یا اللہ نے حرام کیا ہے فسق کو، گناہ کو۔ وہ گناہ کیا ہے؟ ما اہل لغیر اللہ بہ، جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ احلال کا معنی ہے آواز بلند کرنا، ہر آواز جو بلند کی جائے اس کو احلال کہتے ہیں۔ پھر یہ مخصوص ہو گیا جانور پر جب ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو آواز بلند کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں احلال۔ تو ما اہل لغیر اللہ بہ کا معنی کیا بنا؟ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، تو یہ حرام ہے بھئی، میری وحی کے اندر تو یہ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، تو جو آدمی مجبور ہو جائے لیکن خواہش نہ رکھتا ہو، یہ جو حرام ہے نا محرمات، ان کی خواہش نہ رکھتا ہو کہ چلو میں سواد واسطے بوٹی سور دی کھا ہی لواں، نہیں۔ ولا عادن، بھوک لگی ہوئی ہے، مرنے کے قریب ہے، سوائے سور کے اور کچھ نہیں ہے پاس، تو بس اتنا کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ بس جب اتنا کھا لیا اب اس کے بعد والی بوٹی کھاؤ گے تو وہ حرام۔ ولا عادن، اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا۔ فإن ربک غفور الرحیم، پس بے شک تیرا رب بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے حرام تو پھر یہ صرف 4 چیزیں ہوئی، یہ 4 چیزیں حرام ہوئی نا؟ سرکار نے فرمایا کہ میری وحی کے اندر بس ان چیزوں کو میں حرام پاتا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے اتنے دیر تک صرف یہی چیزیں حرام ہوئی تھیں، تو باقی جو محرمات ہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پھر سرکار نے فرما دیا کہ وہ جانور جو اپنی داڑھ سے شکار کرتا ہے، اور وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے اور اپنی چونچ سے شکار کرتا ہے پرندوں کو، جانوروں کو، تو یہ دونوں حرام ہیں۔
وعلی الذین، سوال ہوا کہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں، لیکن یہودیوں پر تو اللہ نے کئی چیزیں حرام کی تھی۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جہاں تک یہودیوں کی بات ہے نا، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے یہودیوں پر حرام کر دیا تھا ہر ناخن والا جانور۔ جانوروں کے دو پیر دیکھو تو کئی پیر ایسے ہوتے ہیں جن میں انگلیاں ہوتی ہیں، جن کے بیچ میں فرق ہوتا ہے، سم وغیرہ، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے نہیں، صرف پنجہ ہی ہوتا ہے، وہ بالکل ایسے ہی آخر میں چھوٹے چھوٹے ناخن ہوتے ہیں، جس طرح اونٹ ہے، اونٹ کا پاؤں دیکھ لو آپ۔ تو ہم نے ان پر یہ جانور حرام کیے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری، یہ پوری حرام نہیں تھی ان پر۔ ان میں سے حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر ان دونوں کی چربی حرام کی تھی کہ چربی تم نہیں کھا سکتے، لیکن ایک چربی کھا سکتے ہو، وہ کون سی؟ الا ما حملت ظہورہما، وہ چربی جو ان کی پشت پر لگی ہوتی ہے نا، وہ کھا سکتے ہو، جن کو اٹھایا ہے ان کی پشتوں نے۔ اول حوایا، یا ان کی آنتوں نے، آنتوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوگی نا، وہ جائز، وہ حرام نہیں تھی ان پر۔ او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ان کے علاوہ باقی جسم کی چربی جو ہے ہم نے ان پر حرام کر دی تھی۔ کیوں حرام کی تھی ہم نے؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا ان کی بغاوت کا، ان کی سرکشی کا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سب کے لیے حرام نہیں تھے یہ جانور، صرف یہودیوں پر یہ چیزیں حرام تھیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، محبوب اگر یہ تم کو جھٹلائیں، کہیں کہ نہیں آپ صحیح نہیں کہہ رہے، غلط کہہ رہے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، اور رحمت بھی بڑی وسیع ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ رحمت والا بڑا ہے، لیکن رحمت ملے گی کس کو؟ جو اس کو مانے گا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اور نہیں ٹالا جائے گا اس کا عذاب عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، اس کا عذاب مجرم قوم کو ہوگا، اور ایمان والوں کے لیے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے مشرک ایک دلیل دیں گے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ہم نے اگر شرک کیا ہے تو ہمارا گناہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کر لیا، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہی ہمارے ماں باپ شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم کوئی چیز حرام قرار دیتے، یہ تو اللہ نے چاہا تو ہم نے کر لیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ ان قریب یہ مشرک دلیل دیں گے، اور یہ دلیل وہی ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے دی تھی۔ پھر ہوا کیا؟ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ چکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب۔ یہ انہوں نے بکواس کی تھی نا کہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ کہاں چاہتا ہے؟ اللہ راضی تو نہیں ہے تمہارے شرک پر، اللہ راضی نہیں ہے۔ قل هل عندکم من علم،
فرما دیجئے اوے ویسے ہی بک بک کیے جا رہے ہو یا تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے، کوئی علم بھی ہے؟ اگر کوئی دلیل ہے فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اس کو ذرا ہمارے سامنے پیش کرو، نکالو اس کو ہمارے سامنے۔ وَإِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اور تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے، گویڑ لگاتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر تکے لگانے والے، کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی، خام خواہ تم نے اپنی مرضی سے اپنے تکوں سے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ قل، فرما دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کی دلیل پوری ہے، اللہ ہی کی دلیل پوری ہے، یہی دلیل صحیح نشانے تک پہنچنے والی ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی نیک بنا دیتا، لیکن اس نے زبردستی نہیں فرمائی، اس نے دونوں صلاحیتیں دیں، پھر اپنا پیغام دیا۔ انعام ان کو ملے گا جو اپنی خواہش سے اللہ کی اتباع کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اگر اللہ چاہتا تو وہ ہدایت دیتا تم سب کو۔ قل، فرما دیجئے، ہلما، لاؤ، کیوں بھی ہلما کیا چیز ہے؟ کوئی ہے یاد کسی کو؟ اس میں فعل ہے، شاباش شاباش۔ ہلما، لاؤ، شہداءکم، اپنے وہ گواہ، الذین یشہدون، جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے اس کو حرام دیا، قرار دیا ہے۔ لاؤ وہ ذرا گواہ، یہ کہاں ہیں تمہارے پیشوا، تمہارے بت، لے کے آؤ ان کو سامنے۔ فَإِن شَهِدُوا، محبوب پھر اگر یہ گواہی دے بھی دیں، اگر ان کے پجاری، ان کے پیشوا یہ گواہی دیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، تو محبوب پیارے فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی۔ یہ جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، مولوی اور پیر جو ہیں جھوٹ بول جاتے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بول جائیں گے، اس لیے بالکل بات وہی ماننی ہے جو قرآن کے اندر ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور مت اتباع کر ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ تحریم و تحلیل میں وہ اللہ کے برابر دوسروں کو مانتے ہیں، جس طرح اللہ حلت و حرمت کا اختیار رکھتا ہے، اسی طرح یہ دوسرے لوگ جو ہیں نا یہ بھی حلال حرام کر سکتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا حلال اور حرام کی ڈگری کسی اور کو دینا یہ شرک ہے۔ سرکار بھی جو حلال اور حرام کرتے ہیں نا اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے۔ وہ سرکار جو حرام کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں حرام؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ کس طرح آتا ہے؟ لڑو ان لوگوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں قرار دیتے۔ تو رسول اللہ کی شان اور ہے، باقی لوگ جو ہیں ان کے پاس حلت و حرمت کی اتھارٹی ماننا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ قل تعالوا، فرما دیجئے آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جس چیز کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک مت بناؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔
دیکھیے شرک سے ممانعت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ والدین سے احسان کا حکم دے رہا ہے کہ جو ماں باپ ہیں نا ان کے ساتھ بھلائی کرو، کہ تمہارے جو اساتذہ ہیں نا ان کا درجہ بھی باپ جیسا ہی ہوتا ہے، تو خبردار کبھی اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض لینا ہے تو اپنے اساتذہ کا ہمیشہ احترام کرتے رہنا۔ ذرا بھی تمہارے دل میں ان کے خلاف کوئی چیز آئی فیض ختم ہو جائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی غریبی کی وجہ سے۔ آئے روٹی کتوں کھواواں گے؟ نحن نرزقکم، وہ ہم ہیں تم کو رزق دیتے، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی ہم رزق دیں گے، یہ جو تمہاری اولاد ہے نا ان کو بھی رزق ہم دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جانا، ما ظہر منہا، جو ظاہر ہیں، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ ظاہری بے حیائی سے بھی بچو اور باطنی بے حیائی سے بھی بچو۔ کسی کے سامنے بھی مت گناہ کرو، اور جب چھپے ہوئے ہو تو اس وقت بھی گناہ مت کرو۔ فواحش کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں کہ موبائل نکال کر فیس بک پر ننگی تم فلمیں دیکھتے رہو، یہ ہے ماں بطن کے اندر۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس جان کی حفاظت کرنی الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو، حق کے ساتھ۔ یہ جان جو ہے نا انسان کی جان، اس کو حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو، لیکن قتل کرے گا کون؟ حاکم، حاکم وقت، قاضی۔ کس کو؟ جس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص میں اب اس کو قتل کیا جائے گا۔ کسی شادی شدہ عورت نے زنا کیا، شادی شدہ مرد ہو یا عورت، اس نے زنا کیا ہو، ثابت ہو جائے 4 عینی گواہوں کے ساتھ، تو اس کو بھی رجم کیا جائے گا، لیکن کرے گا کون؟ حکم کون دے گا؟ حاکم وقت، قاضی جو ہے وہ حکم دے گا۔ اور وہ بندہ جو مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کرے گا کون؟ حاکم وقت۔ عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ چیزیں جن کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، سمجھو۔ اور سنو، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، الا، ہاں ایک طریقے سے یتیم کے مال کو استعمال کر سکتے ہو، وہ طریقہ کون سا؟ باللتی ہی احسن، وہ طریقہ جو احسن ہے، بہتر ہے۔ اس کے مال کو بزنس میں لگاؤ، کاروبار میں لگاؤ، اس میں تم بھی نفع لے سکتے ہو، جو بندہ کارکردگی کا لیتا ہے نفع تم لے سکتے ہو، اور جو راس المال کا نفع ہے وہ یتیم کے کھانے، اس کا بھی مال بڑھتا جائے گا۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، احتلام شروع ہو جائے، تو پھر اگر دیکھو کہ یہ اپنا مال سنبھال سکتا ہے تو پھر یہ مال اس کے سپرد کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، والمیزان، جو چیزیں ناپ کر دی جاتی ہیں یہ بھی ناپ پورا دو، اور جن کو وزن کر کے تول کر دیا جاتا ہے نا ان کو بھی پورا تول کر دو۔ کئی کپڑا فروش کپڑا دیتے ہیں نا تو میٹر سے جب ناپنا شروع کر دیں تو ڈنڈی مار جاتی ہیں، نا یہ حرام ہے۔ اور کئی لوگ جب سودا دیتے ہیں، تولتے ہیں، تو باٹ انہوں نے چھوٹے رکھے ہوتے ہیں، پورا وزن نہیں ہوتا، یہ حرام ہے، حرام۔
جس طرح سور کھانا حرام ہے اسی طرح اس طرح کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ بچو بچو، ناپ بھی پورا اور تول بھی پورا، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور سنو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بھی بات کہو تم تو انصاف کی بات کہو۔ بولتے وقت، گپیں لگاتے وقت جھوٹ مت بولنا، انصاف کی بات کرنا۔ گواہی دینی ہو تو انصاف کی بات کرنا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو، تمہاری بات سے خواہ اس کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، بات تم نے انصاف کی کرنی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ تم اللہ سے عہد کر رہے ہو جو ہم آرڈر کر رہے ہیں۔ تم نے جب کلمہ پڑھا تھا نا لا الہ الا اللہ، تو تم نے عہد کیا تھا ہم اسی اللہ کی ہر بات کو مانیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ نے تمہیں نصیحت فرمائی ہے، تاکید کی ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت مانو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اس سے بڑھ کے سیدھا راستہ کس کا ہوگا جو اتنی پیاری پیاری ہدایات دے رہا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیکھو یہ سیدھا رستہ آ رہا ہے، یہ جنت والا رستہ، اسی رستے پر چلنا ہے۔ رستے نکلیں گے ادھر بھی، لیکن خبردار کسی اور رستے کی طرف نہیں پھرنا، سیدھے رستے پر چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے رستوں پر مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر وہ دوسرے رستے تم کو اس کے رستے سے الگ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یاد رکھو، ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تمام کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے۔ کیا پورا کرنے کے لیے؟ دین والی نعمت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ، اس پر جو نیکوکار ہے، یہ اس کے لیے آئی ہے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور یہ تورات ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وَهُدًى، اور ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ لوگ جو اس کے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ یہ ان کے لیے رحمت بھی ہے اور ہر شے کی تفصیل بھی ہے۔ ہر شے سے یا تو مراد تورات میں ہر وہ چیز تھی جس کی دینی دنیاوی معاملات میں ضرورت پیش آتی ہے، یا یہ کہ تفصیل تو تھی، ہر چیز کی تفصیل تھی، ہر چیز کی تفصیل تھی، لیکن جب وہ تختیاں گریں تو ہدایت باقی رہ گئی اور تفصیل باقی اڑ گئی۔ یہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے۔ بسم اللہ۔